اہل ایمان مسلمان کلمہ کو دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی کچھ ہی نظر آتا ہے۔ بابا جی بڑے نیک تھے، کسی بابا جی کے نیک ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا، لیکن اس کے دفنانے کے بعد اس کی قبر کو پختہ کرنا، اس پہ قبے بنانا، اس کا طواف کرنا، اس پہ رکوع کرنا، اس کے لیے سجدے کرنا، اس کی قبر پہ آ کے بکروں کی جانوروں کی نیاز دینا، پھر اس کو اپنے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا دین محمد الرسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو بخل نہ کیجیے، بخیل ہے وہ جو مصطفیٰ کا نام سنے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ نہ گونجے، اور مجرم ہے وہ جو جان بوجھ کر نبی کے نام پہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ یہ طریقہ پیارے نبی نے بتایا، باہر سے لیا گیا، نان مسلم سے لیا گیا، اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس غیر اسلامی رسم کو دین الہی کے نام پہ مسلمانوں میں پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی، یہ بزرگوں کے قبے بنانا، یہ اس پہ عرس لگانا، یہ میلے لگانا اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا، بڑی سادہ گفتگو کروں گا تاکہ بات دل میں اتر جائے، پیارے بھائی، اگر یہ اسلام ہوتا تو کائنات میں ایک بڑی عظیم ہستی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے نام سے جانی جاتی تھی، جنہیں اللہ کے لیے ان کے جسم کے انگ انگ کو کاٹ دیا گیا تھا، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت تک اب جتنے شہید آئیں گے سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا، یہ سید الشہداء ہے۔ پیارے حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے نبی نے نہ ان کی قبر پختہ کی، نہ اس پہ قبہ بنایا، نہ اس پہ سبز چادریں چڑھائی، نہ سبز جھنڈے لگائے، نہ وہاں پہ عبادت کا مرکز قائم کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، حسنین کی نانی خدیجہ، جس کو جبرائیل آ کر پہلے کہا کرتا تھا یا رسول اللہ خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام سناؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کوئی عمل نہیں کیا، تو یہ غیر اسلامی رسم ہے جس پہ چولا اسلام کا ڈال دیا گیا، اور اس کے نیچے شرک کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے کہا تھا میں ان کو اپنے پیچھے چلاؤں گا، گمراہ کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور میرے مولا و مالک نے کہا تھا انہو من یشرک باللہ، جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی جہنم کو بنا دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے عمل پتہ نہیں قبول بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن انبیاء کے عملوں کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی مسلمان کو؟ انبیاء کے عمل تو قبول ہوں گے۔ اللہ مالک انبیاء کو کہہ رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء کی جماعت بھی اگر شرک باللہ کرتی، اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی اور ساجی عبادت میں، ذات میں، صفات میں بناتی، میں ان انبیاء کے اعمال بھی برباد کر دیتا جن کے مقبول عمل ہے۔ انبیاء کے سرتاج ہیں محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نامینیٹ کر کے میرے نبی کو کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرو گے عمل آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ بھائی وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء کے سرتاج ہیں، ان کے عمل بھی حالت شرک میں قبول نہیں، میرے اور آپ کے تو ویسے ہی پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم شرک کی حالت میں کہاں جائیں گے؟ تو یہ قبر پرستی جس کے ذریعے آج شرک پھیل رہا ہے، غیر اللہ کو سجدے ہو رہے، سجدہ اللہ کا حق تھا، واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو، رکوع اللہ کے لیے تھا، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذبح کرنا اللہ کے لیے عبادت ہے، فصل لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ آج یہ قبروں پہ، درگاہوں پہ، بابوں پہ، پیروں پہ، مندروں پہ، مورتیوں پہ، سجادہ نشینوں کے قدموں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شیطان کامیاب ہو گیا، غیر اسلامی رسم کو مسلمانوں میں داخل کر دیا، عبادت نہ بچی۔ فرق اگر مجھے اجازت دیں تو ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دوں، فرق صرف اتنا رہ گیا مسلم اور نان مسلم میں۔ ہندو کے مندر میں جاؤ تو اس کی مورتی سیدھی کھڑی ہے، مسلمان کے مقبرے میں جاؤ، مسلمان کے مزار میں جاؤ تو پیر جی کی لمبی قبر ہے۔ ہندو جو کچھ اس مورتی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے کے گلاب سے، مسلمان قبر کر کے گلاب سے غسل دیتا ہے۔ ہندو اس کا طواف کرتا ہے، مسلمان قبر کا طواف کرتا ہے۔ ہندو اس پہ چادریں چڑھاتا ہے، مسلمان یہاں پہ سبز چادر چڑھاتا ہے۔ ہندو آتا ہے ہر مشکل میں
رام 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 کرتے اپنی مورتی کے سامنے گر جاتا ہے، یہ ہر مشکل میں آتا ہے اور بابا جی کی قبر پہ گر جاتا ہے۔ کیا فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مسلم میں؟ اگر میں اور آپ کسی چیز کو اسلام کے اندر داخل کر کے اس پہ عمل شروع کر دیں اور یہ سمجھے کہ حرج کیا ہے، بری بات کیا ہے، کام تو اچھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد کریم کے عمل سے ثابت نہیں، آپ کی سنت سے ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل مردود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانیت چلے گی، حوض کوثر پہ پہنچے گی، امت مصطفیٰ پہنچے گی، ہاتھ پاؤں قدم وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دیوار بنا دی جائے گی، ایک روایت میں ہے کہ فرشتے درے مار مار کے ایک گروہ کو، ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو بھگا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا امتی امتی، میری امت ہے کیوں مارتے ہو، میری امت ہے کیوں دور کرتے ہو؟ آج حوض کوثر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کا پانی اپنی امت کو پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، آنے دو۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے، آپ کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد آپ کی امت کے اس گروہ نے جس کو ہم مار رہے ہیں، آپ کے دین کے اندر اضافہ کر دیا تھا، بدل دیا تھا، اپنے پاس سے کام اسلامی بنا دیے تھے، اپنے کام سے اپنی طرف سے کام بنا کر اس پہ اسلام کا چولا پہنا دیا تھا۔ وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائے بد دعا نہ دی، وہ نبی جس کا ماتھا پھٹا تو بد دعا نہ دی، وہ نبی جس کو ہجرت کرنی پڑی تو بد دعا نہ دی۔ جب یہ سنیں گے کہ میرا دین انہوں نے چینج کیا تھا، تو ان کی زبان حرکت میں آئے گی، سحقن 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 لمن غیر بعدی، جس نے محمد کے دین کو بدل دیا، آج میری آنکھوں سے دفع کر دو۔ اے پیارے بھائی، اپنا عمل کرنے سے پہلے رک جائیے، دین کے نام پہ کچھ کرنے سے پہلے رک جائیے، قرآن خوانی کروانے سے پہلے رک جائیے، میت کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے رک جائیے، بزرگوں کے ایثار ثواب کے لیے گھر میں مولویوں کو بلا کر قرآن پڑھوانے سے پہلے رک جائیے، اپنی والدہ کا رسم چہلم کروانے سے پہلے رک جائیے، برسی کروانے سے پہلے رک جائیے، کنڈے کروانے سے پہلے رک جائیے، عید میلاد النبی کا جشن منانے سے پہلے رک جائیے، ایک ایک عمل سے پہلے رکیے اور لوٹیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ نے یہ کام کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے یہ کام کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر وہاں سے مل جائے تو کر لیجئے، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا، پیارے نبی نے جشن میلاد النبی نہ اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ حسن نے، نہ امیر معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا، تو رک جائیے۔ اگر یہ دین ہوتا تو اصحاب رسول اللہ اس پہ عمل کرتے۔ اگر ختم شریف میرے نبی کے صحابہ نے منایا، دین ہوتا تو وہ عمل کرتے، اور یہ نہیں منایا، یہ دلیل ہے کہ وہاں پہ یہ چیز اسلام کے نام سے نہیں جانی پہچانی جاتی تھی۔ وشوان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔